حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا اور نہ مل جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان بھی۔ کہتے ہیں کتنے دولت مند تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں تھا لیکن ان کو بھی دولت دی۔ اور جن سے راضی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ اور بھی لوگ ہیں جن کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور ان سے راضی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبری بھی دی اور دولت بھی دی، لیکن دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دولت دے اور دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا تو وہ جنت کے راستے پر چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو راہ علم میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو، تو انہوں نے کہا کہ مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت علم کے صدقے میں ان کو دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، تو بادشاہ وقت نے جو تھا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ جو تھا اس نے اس سے کہا تم بھی بادشاہ رہے ہو، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، تو اب تم مجھے بتاؤ کہ کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ تو اس نے کہا مجھے معلم لگا دو۔ وہ بادشاہ ہنس پڑا اور کہنے لگا یعنی تم پھر سے بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے۔ جو علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو تعلیم کا جو ایک حقیقی بیان ہے، باقاعدہ 8 سال کا کورس ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے علم دین کا کورس کرنا، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروباری مسائل ہیں، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر شخص کے لیے لازم ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اتنی تعلیم، اتنی معلومات دین کی تمام کے لیے لازم ہے اور اتنی معلومات ہونی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔